بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اور حضرت امام حسین کریمین کی زیارت کے لیے ایک بے حد مجرب اور افضل ترین وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اس وظیفہ کی برکت سے آج بھی بہت سی بہنوں اور بھائیوں کو جناب علی اور امام حسین کریمین کی زیارت ہوئی، اور یہ بات 1000% صحیح ہے۔ ناظرین، زیارت علی کا یہ وظیفہ آپ کو بتانے سے پہلے چند اہم باتیں ہیں جن کا آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ اہم باتیں ہم 3 موضوعات کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی ان موضوعات کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ہی ہمارا بتایا گیا عمل کریں۔ انشاءاللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ یہ موضوعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، زیارت کی نشانیاں۔ نمبر 2، تجزیہ زیارت۔ نمبر 3، زیارت روح کو ہوتی ہے یا وجود کو۔ ان تینوں موضوعات کو سب سے پہلے ہم مختصر آپ کے لیے بیان کریں گے، اس کے بعد باری باری ان کی تفصیلات بھی آپ کے لیے ہم اسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پہلا موضوع زیارت کی نشانیاں ہے۔ ان سے مراد یہ ہے کہ وہ کیا کیا تبدیلیاں ہیں جو زیارت سے پہلے ہم اپنے اندر لائیں گے، اور وہ کیا کیا فضائل ہیں جو زیارت علی کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہوں گے۔ دوسرا موضوع تجزیہ زیارت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ کیسے تجزیہ کریں گے کہ خواب میں ہمیں جس بزرگ کی زیارت ہو رہی ہے کہ واقعی وہ حضرت امام حسین کریمین یا حضرت علی ہیں یا کہ نہیں۔ چونکہ ہم نے ان بزرگوں کو پہلے ظاہر میں دیکھا ہی نہیں، تو ہم کیسے بذات خود ان کی پہچان کریں گے؟ بعض افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شیطان ان بزرگوں کی شکل اختیار کر ہی نہیں سکتا تو زیارت کے خواب کے دوران ذہن میں خلل واقع ہونا ممکن نہیں۔ بعض لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ تیسرا موضوع یعنی زیارت روح کو ہوتی ہے یا وجود کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی زیارت میں سرکار کی ذات خواب میں بذات خود تشریف لاتے ہیں، یا ہماری روح کو کسی خاص مقام پر لے جا کر زیارت کروائی جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی اور حضرت امام حسین کریمین کی زیارت کا شوق رکھنے والے افراد کے لیے ان تینوں موضوعات کی حقیقت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ان بزرگوں کی خواب میں حقیقی زیارت کوئی عام بات نہیں۔ جن افراد کو یہ زیارت ہو جاتی ہے حقیقت میں وہی اس دور کے کامل ولی ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نہ تو ان زیارات کا ہونا آسان ہے اور نہ ہی ولایت کا مرتبہ ہر حاری ساری کو یوں ہی مل جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنی اس ویڈیو میں اولیاء اللہ کی زیارت علی کے حوالے سے زندگیوں کے مشاہدات و علم کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں۔ انہیں فالو کریں، انشاءاللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ضرور کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، اب ہم پہلے بیان کی گئی پہلی بات یعنی زیارت کی نشانیوں کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اور حضرت امام حسین کریمین کی زیارت کا شوق رکھنے والے افراد میں سخاوت کا عنصر عام انسانوں سے کافی بڑھ کر پایا جاتا ہے، اور یہ لوگ سگریٹ، پان، نسوار، شراب، جھوٹ، غیبت اور لالچ سے حتی الامکان پرہیز کرنے کی کوشش کرنے والے افراد ہوتے ہیں۔ اگر اوپر بیان کی گئی برائیاں فرد میں موجود ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت علی یا حضرت امام حسین کریمین کی زیارت کا شوق ہے، تو وہ فرد اپنے آپ سے اور دوسرے افراد سے بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ جناب علی اور جناب امام حسین کی زیارت کا شوق مقدر والے کو نصیب ہوتا ہے، اور ان مقدر والوں میں سب سے پہلا حق انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے باطن سے اوپر بیان کی گئی برائیاں تلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، زیارت سے پہلے شوق زیارت رکھنے والا سگریٹ، پان، نسوار، چرس، جھوٹ، غیبت، لالچ اور ریاکاری سے بچنے کی صرف کوشش کرتا ہے،
مگر جیسے ہی اس فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جناب علی یا حضرت امام حسین کریمین کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے تو یہ برائیاں معجزانہ طور پر خود بخود اس کے وجود سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ سرکار کی زیارت کے بعد یہ برائیاں نہ صرف اس فرد کے وجود سے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہیں بلکہ اس کا سینہ اور چہرہ ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے بھی اس فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو سرکار کی زیارت کے بعد فرد میں خود بخود رونما ہو کر تمام زندگی اس پر حاوی رہتی ہے۔ سرکار کی زیارت کے بعد ایک واضح خوبی فرد میں یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس فرد کے ہاتھ اور زبان سے کسی بھی فرد کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ سرکار کے نور کی برکت سے روح سے ہر وہ برائی مٹ جاتی ہے جو سرکار کو پسند نہیں۔ اگر کوئی فرد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے سرکار کی زیارت ہوئی ہے اور اس میں ریاکاری، غیبت، لالچ، جھوٹ، سگریٹ، پان، نسوار، چرس اور شراب وغیرہ والی عادتیں موجود ہیں تو وہ فرد بھی حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ خود غور کریں کہ علی کے نور کی تجلیات آپ کے وجود پر پڑے تو کیا کوئی برائی آپ کے وجود میں باقی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ناظرین، زیارت کے واضح روحانی اور ظاہری اثرات فرد پر رونما ہوتے ہیں جسے دنیا دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ لاہور میں ایک محمد حسین نام کا آدمی تھا جو چھوٹا موٹا کام کر کے اپنی زندگی کا نظام چلا رہا تھا۔ یہ آدمی بے حد غصیلا، گالی گلوچ کرنے والا، بے حد سگریٹ پینے والا اور ہر وقت منہ میں نسوار رکھنے والا ضدی انسان تھا۔ علاقے کے لوگوں نے اس کا ایک الٹ نام آلو رکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی فرد اسے آلو کہہ دیتا تو یہ اس فرد کو ایسی ایسی گالیاں سناتا کہ محلے کے لوگوں کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا۔ پھر یکدم عجیب معاملہ ہوا کہ یہ آدمی خاموش ہو گیا۔ محلے کے ہر فرد نے اسے آلو کہہ کر چھیڑا مگر یہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ محلے والے پریشان ہو گئے کہ محمد حسین کو کیا ہوا۔ محمد حسین نمازی، پرہیزی اور متقی ہو گیا۔ محمد حسین سگریٹ اور نسوار کو چھوڑ گیا۔ محمد حسین کے چہرے پر عجیب نور چمکنے لگا کہ دیکھنے والے افراد یہ نور دیکھ کر گھبرا جاتے کیونکہ محمد حسین لگتا ہی نہیں تھا۔ اب محمد حسین کو ہر بندہ عاجزی سے سلام کرنے لگا، اس کے ہاتھ چومنے لگا، اس سے دعائیں کروانے لگا اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی دعائیں قبول بھی ہونے لگی۔ ناظرین، بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ محمد حسین کو آپ جناب حضرت امام حسین کریمین کی زیارت ہوئی تھی، اور زیارت حسین کی ہو اور وجود میں برائیاں باقی رہ جائیں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد حسین کی زندگی بدل گئی اور اس میں ہر وہ ادا خود بخود پیدا ہو گئی جو حسین کریمین کو پسند ہے۔ اور بڑی ہی عقلوں کو حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہوئی کہ محمد حسین کا انتقال سجدے میں ہوا۔ ناظرین، پہلے اس بیان میں ہم نے آپ کو وہ نشانیاں واضح کی جو اس فرد میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں جسے جناب علی یا جناب حسین کریمین کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک فرد میں یہ تبدیلیاں نہ آئیں اور وہ زیارت کا بھی دعوے دار ہو تو اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ذرا خود سوچیں کہ زیارت علی کی ہو اور سرکار کے نور کی تجلیات سے اس کی روح اور جسم ظاہری اور باطنی برائیوں سے پاک نہ ہو تو یہ بات میرے بھائی ہمیں سمجھ میں تو نہیں آتی۔ اب ہم موضوع تجزیہ زیارت کے معنی و مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے افراد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں ہر روز حضرت امام حسین کریمین یا حضرت علی کی زیارت ہوتی ہے، اور یہ بڑی ہی عجیب اور ہوش کو اڑا دینے والی بات ہے۔
کیونکہ ہمارے سلسلہ میں بعض لوگوں نے زندگی کا ایک حصہ عبادت و ریاضت میں گزار دیا، اپنی جوانیاں عبادت میں گزار دی، مگر انہیں ابھی تک حقیقت میں زیارت علی یا زیارت حسین نصیب نہیں ہوئی۔ اور وہ لوگ جنہیں وضو کرنے کا پتہ نہیں، جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، دین کا علم و شعور نہیں ہوتا، انہیں ہر روز زیارت علی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بات کو اپنی ایک ذاتی مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ناظرین، میں اپنے پیر و مرشد کے حکم سے شیخو پورہ میں کسی کے گھر کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا تو ان لوگوں نے سرکار کا خاص مرید ہونے کی وجہ سے مجھے بڑی عزت دی۔ مجھے ایک کمرے میں خاص چیئر پر بٹھایا گیا اور باقی لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران اسی محفل میں ایک عورت اچھی خاصی باتیں کرتی ہوئی گر پڑی اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد یہ عورت ایک مرد کی طرح بولنے لگی۔ جیسے ہی یہ عورت مرد کی طرح بولی تو لوگوں نے یہ شور مچا دیا کہ جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ تشریف لے آئے۔ مطلب یہ کہ اس عورت کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ تشریف لے آئے اور اس کی زبان پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ بذات خود بول رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ بات سنتے ہی میرے جیسے کہ حواس باختہ ہو گئے۔ ناظرین، آپ خود سوچیں کہ میں چیئر پر بیٹھا ہوا ہوں اور جس میں مولا کائنات آئے ہیں وہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ غور کریں کہ جس گھر میں سرکار تشریف لائے ہیں اس گھر کے در و دیوار بھی قائم ہے، اس گھر میں لگے درخت بھی سجدہ ریز نہیں ہوئے اور اس گھر میں موجود گائے بکریوں تک نے سر نہیں جھکایا۔ مسلمانوں، غور کریں کہ علی آئے تو در و دیوار نہ جھکیں، چرند و پرند نہ جھکیں، آسمان و زمین نہ جھکے، تو یہ بات کسی بھی درویش، کسی بھی مسلمان اور کسی بھی فقیر کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک اور سوال کرتا ہوں کہ آسمان نہ جھکے، زمین نہ جھکے، در و دیوار نہ جھکے، چرند و پرند نہ جھکے، شام و سحر نہ جھکے اور زندگی و موت نہ جھکے، تو کیا یہ آمد علی کی نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ناظرین، جب یہ عورت ہوش میں آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے تو ہر روز جناب علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی زیارت ہوتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ہوش میں آنے کے بعد اس عورت نے اپنے ملازم سے سگریٹ منگوا کر پی اور سبھی لوگوں کو بھی ایک ایک سگریٹ تبرک کے طور پر دیا۔ استغفر اللہ۔ میں اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے پھر سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ زیارت علی ہے؟ اگر ہے تو اس عورت نے یہ کیسے تجزیہ کیا کہ جس ہستی کی اسے زیارت ہو رہی ہے وہ حقیقت میں علی ہے؟ اور کیا کسی بھی فرد میں زیارت علی کے بعد کوئی برائی باقی رہ سکتی ہے؟ یقیناً اس عورت کا تجزیہ زیارت غلط ہے، جو کہ بے بنیاد پیمانوں، جہالت اور لا علمی پر مشتمل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زیارت کے بعد اگر فرد میں برائیاں باقی رہ جائیں تو وہ زیارت صرف اور صرف ذہن کا خلل ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے بعد زیارت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی دعوے دار اس عورت کا ذاتی طور پر میں نے خود جائزہ لیا، خود تحقیق کی کہ یہ عورت زیارت کے بعد کتنی متقی اور پرہیزگار ہوئی۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ عورت سود کا کاروبار کرنے والی بے علم، بے شعور اور جہل عورت تھی، جسے دعائے ناد علی تک نہیں آتی تھی۔ علاقہ کے لوگوں نے اسے اپنی لا علمی کی بنا پر بہت بڑا پیر بنا رکھا تھا۔ الغرض ناظرین، ہمیں جو بھی خواب دکھائی دے اسے بنا سوچے سمجھے، بغیر تجزیہ کیے کسی بھی مقدس ہستی کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی غلط بات ہے اور یہی حقیقت ہے، اور اسے اگنور نہ کریں۔ ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے اس بیان کا باقی حصہ اور زیارت علی کے لیے وظیفہ ہم ایک الگ ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔